آج کا ٹاپک کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا درست ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، لیکن عبادت کے لیے زندگی کا کوئی خاص زمانہ یا سال کا کوئی خاص مہینہ یا ہفتے کا کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات متعین نہیں ہے کہ بس اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور باقی زمانہ عبادت سے غفلت میں گزار دیا جائے، بلکہ جب انسان کے خلقت کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو سن بلوغ سے لے کر زندگی کے آخری دم تک اسے ہر لمحہ عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے۔ اور کامیاب انسان بھی وہی ہے جو عبادت ہی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد تصور کرے، ورنہ وہ انسان جو اللہ کی عبادت سے غافل رہے اور دنیا کی ہر آشائش اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے مہیا کرنے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو وہ قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ایک تو مسلمانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہے، اور اس پر ستم یہ کہ بعض لوگوں نے ان کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا رکھی ہے کہ سال میں 2-3 بار شب بیداری کر لی جائے اور 2-4 روزے رکھ لیے جائیں تو صرف یہی عبادت انسان کی نجات اور اس کی دنیوی و اخروی فلاح کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَلَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ بِقِيَامٍ مِّن بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَن يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ۔ رواہ مسلم، صفحہ نمبر 1144۔ راتوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور دنوں میں سے صرف جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں، اگر جمعہ کا دن ان دنوں میں آ جائے جن میں تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو تو اس کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا اگر کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا درست ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے رات کو اس کے لیے خاص کرنے کی اجازت دے دیتے، کیونکہ یوم جمعہ ہفتہ کے تمام ایام میں سب سے افضل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے منع کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سال بھر میں کسی ایک یا 2 راتوں میں عبادت کرنا اور باقی پورے سال میں عبادت سے غافل رہنا درست نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کی راتوں میں عبادت کرتے تھے، بلکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ ہی کی عبادت میں گزرتا تھا۔ لہذا ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت بن جائے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم ہر قدم اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اٹھائیں اور ہر کام اس کی رضا کے لیے کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے۔ میں عرض کرتی، اے اللہ کے رسول، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا۔ اور حضرت مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے کہ پاؤں مبارک پھٹنے لگتے یا آپ ان پر ورم ہو جاتا۔ یہ نہیں کہ بس سال میں 2 یا 3 مرتبہ ایسا کرتے، اور زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں یوں ارشاد فرماتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ رواہ مسلم۔
ہم تو ثنا کے بعد تم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور کاموں میں سب سے برا کام وہ ہے جو دین میں نیا ایجاد کیا جائے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہی اصل دین ہے، اور جو کام کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر ہے یا نیا ایجاد کیا جائے وہ سب سے برا کام ہے، اگرچہ وہ لوگوں کی نظروں میں کتنا اچھا کیوں نہ ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کام کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ملتا ہو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور کوئی بدعت ایسی نہیں جسے دین میں بدعت حسنہ قرار دیا جائے۔ بدعات سب کی سب گمراہی ہیں، اور جو لوگ ان پر عمل کرتے ہیں انہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہر قسم کی بدعتوں سے بچائے، آمین۔